صحابہ کو تاریخ کے ترازو پہ نہیں تولنا، قرآن کے ترازو پہ تولنا ہے۔ ساری دھرتی، یہ ساری زمین مورخ تبری جیسے لوگوں سے بھر جائے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، حضرت معاویہ کے پاؤں کے نیچے لگنے والے مٹی کے ایک ذرے کا بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ تو تبری اٹھائے پھرتا ہے، تبری اٹھا کے تو معاویہ پہ تنقید کرتا ہے، ابن کثیر اٹھا کے معاویہ پہ تنقید کرتا ہے۔ تم صحیح نیت پہ آؤ، صحابہ کو دیکھنا ہے تو قرآن میں دیکھو۔ تم اپنی نہ بیڑ میاں، معاویہ کو چھوڑ، اس کے ساتھ احکم الحاکمین نے وعدہ کیا ہے، کلن وعد اللہ الحسنى۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائیں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لائیں، جنت کا وعدہ میں نے سب سے کر لیا ہے۔ یا تو انکار کر معاویہ صحابی نہیں، کر انکار نہیں کرتا، کہتا نہیں صحابی ہے، صحابیت کا بھی قائل ہوں، لیکن یہ کام غلط کیا، یہ کام غلط کیا۔ صحابیت کا قائل ہے نا، تو پھر رب کا حکم مان، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کی محبت آپ سب کے دل میں، صحابہ ہمارے محسن ہیں، ہمیں قرآن پہنچا صحابہ کے ذریعے، ہمیں آقا کے فرمان پہنچے۔ کیوں بھائی؟ پہلا راوی کون ہوتا ہے؟ نبی پاک سے نقل کرنے والا کون ہوتا ہے؟ صحابی۔ حدیثیں پہنچی کس کے ذریعے؟ اگر ان میں سے ایک بھی جھوٹا ہو گیا نا، کچھ نہیں بچے گا، کچھ نہیں بچے گا، نہ قرآن، نہ توحید، نہ رسالت، نہ سنت۔ 353 حدیث سنو، حضرت ابو ذر غفاری حدیث کے راوی۔ سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا ابو ذر کا نام سن کے؟ اور صحابہ کے نام پہ سیمینار کرنے والوں، اور صحابہ کے عرس بنانے والوں، اس صحابہ کے نام پہ مساجد کے نام رکھنے والوں، مدارس کے نام رکھنے والوں، بیٹوں کے نام رکھنے والوں، پوتوں کے نام رکھنے والوں، تم کو ابو ذر غفاری کیوں نظر نہیں آتے؟ تم کو حضرت مقداد کیوں نظر نہیں آتے؟ جابر بن عبداللہ انصاری کیوں نظر نہیں آتے؟ میث بن تمار کیوں نظر نہیں آتے؟ حجر بن عدی کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت حذیفہ بن یمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت سلمان کیوں نظر نہیں آتے؟ حضرت بلال کیوں نظر نہیں آتے؟ یہ اس لیے نظر نہیں آتے، محمد کے صحابی تھے، علی کے غلام تھے۔ اور یارو ہے تے کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیا، اے وچوں نہ مان۔ اور حضرت ابو ذر غفاری پتہ کون ہے؟ پہلے درجے کے صحابی، وہ طلقاء نہیں۔ آپ کہیں پتہ نہیں یہ طلقاء، علامہ صاحب کیا کہہ گئے؟ یہ طلقاء طلیق کی جمع ہے، طلیق کی جمع ہے طلقاء۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری زندگی محمد اور آل محمد سے جنگیں کرتے رہے۔ توجہ میرے رکھیے گا، جب مکہ فتح ہو گیا نا، مکہ فتح، تو ان کے جرم اتنے تھے کہ ان کے جرم کی پداش میں ان کی گردنیں اڑائی جانی تھی، وہ گردنی کاٹنی تھی نا ان کی۔ حضور چونکہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے تھے، حضور نے ان سب کو آزاد کر دیا۔ اور طلقاء کہتے ہیں آزاد لوگوں کو، نہیں سمجھے؟ میں سمجھاتا ہوں، اللہ نہ کرے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کوئی بندہ جب اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کہتا ہے جا میری طرف سے طلاق طلاق طلاق، اس کا کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں آزاد ہے تو میرے والوں۔ اور پائیا فتح مکہ والے وہ صحابہ نہیں، وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ وہ صحابہ نہیں، وہ طلقاء ہیں۔ وہ ابو سفیان جب مکہ فتح ہو گیا نا، حضور سین کعبہ کو بتوں سے پاک کر رہے تھے، دل میں سوچ رہا تھا، ابو سفیان بن حرب بن امیہ، وہ دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، دل میں سوچ رہا تھا کاش میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا۔ یہ دل میں سوچ رہا تھا، حضور اس کے قریب پہنچے، اس کے سینے پہ ہاتھ مارا، وہ سوچ رہا تھا میرے پاس لشکر ہوتا، میں محمد سے پھر جنگ کرتا۔ حضور نے ایسے ہاتھ مار کے فرمایا اور اللہ پھر تجھے ذلیل کرتا۔ ایک جملہ کہنے لگا ہوں، شاہ جی، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، کچھ ایسے بھی ملتے ہیں تاریخ میں دشمنان رسول، جن سے جب کچھ نہ ہو سکا تو مسلمان ہو گئے۔ یہ حضرت ابو ذر غفاری جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ذر غفاری حضرت ابو ذر غفاری جو ہے یہ پہلے درجے کے صحابی ہیں، وہ صوفی صحابی۔ ان کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ نہیں بیان کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، لیکن ایک جملہ کہنے لگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایسے میں اگلی صاحب میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت ابو ذر غفاری یار کہتے سارے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر بھی، حضرت عمر بھی، عثمان بھی، بلال بھی، سلمان بھی، عمار بھی، کلہم اجمعون، سارے نیچے بیٹھے ہوتے۔
حضور علیہ السلام نے ممبر پہ جلوہ فروز ہوتے ہی فرمایا تال یا علی، علی ذرا اپنے ساتھ ممبر کے اوپر کھڑا کیا. یہ فقط علی اور علی کی اولاد کا ہی شرف ہے. کبھی مسجد نبوی کے ممبر پہ کھڑے نظر آتے ہیں، کبھی صحن کعبہ میں پاک محمد کے پاک کندھوں کے اوپر علی نظر آتے ہیں، کہیں غدیر خم کے مقام پہ کائنات کے سب سے بلند ممبر پہ نظر آتے ہیں. ساری کائنات دونوں بھائیوں کے قدموں کے نیچے نظر آتی ہے. مولوی جی ہون بھی نہیں پتہ لگے علی دا. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں ایسے ہم سب نیچے بیٹھے ہوتے، حضور نے علی علیہ السلام کو اپنے پاس کھڑا کیا، ہاتھ پکڑا اور علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے جملہ ارشاد فرمایا. علی کو فرمایا، ہم کو سنایا. میں اہل سنت کی کتابوں سے آپ کو سنانے لگا ہوں. حضرات قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی یا علی انت الصدیق الاکبر وانت الفروق الذی تفرق بین الحق والباطل. اوے علی کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، اناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو. میرے آقا فرماتے علی کائنات کا سب سے بڑا سچا صدیق اکبر تو ہے، فاروق اعظم تو ہے. جو تیرے سامنے کھڑا ہوگا وہ باطل ہوگا، جو تیری میت میں کھڑا ہوگا وہ حق ہوگا. حق اور باطل میں فرق کرنے والا تو ہے، تو فاروق اعظم ہے، تو صدیق اکبر ہے. اور مکس مجمع کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا نبی کے صحابیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کی میت میں آ جاؤ، سچوں کی قربت میں آ جاؤ، سچوں کی رفاقت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ. یہ آیت یاد رکھیے گا. اب اسی آیت کے نیچے ہماری اہل سنت کے بہت بڑے مفسر ہیں امام جلال الدین سیوطی، ان کی تفسیر ہے در منصور. اسی کو کھولے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119، اس کے نیچے آ جائیں. اس کے نیچے وہ روایت لے کے آئے حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مفسر قرآن، حضور علیہ السلام کے اور مولا علی علیہ السلام کے کزن ہیں. عبداللہ ابن عباس کی بات کر رہا ہوں یار. عبداللہ ابن عباس سے پوچھا گیا کہ یہ جو اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے نبی کے صحابیوں سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے کون ہیں؟ اب حضرت عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں؟ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال اللہ تبارک و تعالی فی هذه الآیہ ما الصادقین ہوبا علی ابن ابی طالب، یعنی ما علی ابن ابی طالب. لو جی میرے دوستو، یہ میرے موبائل میں حدیثیں پڑھی ہیں. کوئی مائی کا لالا بھی، وہ مائی بھی پیدا نہیں ہوئی جس نے جو مفتی پیدا کرنا ہے، جو میری کئی بات کو رد کرے. میں ایسے دکھا کے جاؤں گا، میں نے دکھانا ہے، منانا نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو کہا ہے نا کہ اے نبی کے صحابیوں اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، وہ کہتے ہیں سب سے بڑا سچا اس کا نام علی ابن ابی طالب ہے. اور اللہ کہتا ہے اے نبی کے صحابیوں علی کی میت میں آ جاؤ، علی کی سنگت میں آ جاؤ، علی کی غلامی میں آ جاؤ، علی کی نوکری میں آ جاؤ، علی کی چاکری میں آ جاؤ، علی کی بارگاہ میں آ جاؤ. یہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں یار. یہ اہل سنت کے سر قطاد امام احمد بن حنبل، ان کی کتاب ہے فضائل صحابہ، جلد نمبر 2، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 993 بیروت لبنان کی چھپی ہوئی کتاب. پھر ہماری اہل سنت کے سر قطاد امام بہقی، ان کی کتاب السنن الکبریٰ، جلد نمبر 5، حدیث کا انٹرنیشنل نمبر 8395. اہل سنت کی 70 کتابیں دینے لگا ہوں، حدیث متواترہ بھی، حدیث مشہورہ بھی. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر، سارے صحابہ بیٹھے ہوئے پہلے سے لے کے آخری تک، بڑے سے لے کے چھوٹے تک. توجہ میرے طرف رکھیے گا. ایسے مولا علی علیہ السلام ممبر پہ جلوہ فروز ہوئے. مولا علی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد و ثنا کی. پہلا جملہ ارشاد فرمایا انا عبداللہ، لوگوں میں علی اللہ کا بندہ ہوں. یعنی پہلی بات کی توحید سے، علی اللہ نہیں اللہ کا بندہ ہے. اگلا جملہ وَأَخُو رَسُولِهِ، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں. نہیں سمجھے بات؟ یہ پوری دنیا میں مولا علی علیہ السلام کو یہ شرف ملا ہے. بڑے بڑے صحابہ جب حضور کو مخاطب کرتے تو ہاتھ جوڑ کے کہتے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو. مولا علی علیہ السلام ہے دنیا میں. جب اپنا تعارف کرواتے نا، انٹروڈکشن کرواتے تھے تو کہتے تھے میں علی محمد کا بھائی ہوں. مفتی جی، اور جس کو محمد اور علی کہیں بھائی بھائی، اسے بھائی بھائی کہنے سے
تیری زبان پہ چھالے پڑ گئے اور جو علی کا بھائی کسی بھی رخ سے لگتا ہی نہیں، دکھتا ہی نہیں، کہاں شجرہ طیبہ، کہاں شجرہ ملونہ، اور چوک میں نعرہ لگا کے کہتا ہے فلاں علی کا بھائی، اے نا، علی کے بھائی کا نام محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور بھائی بھی ایسے ہیں، بھائی بھی ایسے ہیں، حضور نے فرمایا کلو ناسب و سبب ینقطع الی یوم القیامہ الا ما کان من سبب و نسب۔ یہ حدیثیں دے رہا ہوں، کس سے سنا رہا ہوں؟ میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا ہر حسب نسب قیامت کے روز ختم ہو جائے گا، کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا۔ اب سمجھ آئی نا کہ حضور نے یہ کیوں فرمایا یا علیو انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا میں بھی محمد کا بھائی ہے اور قیامت میں جب کوئی کسی کا بھائی نہیں رہے گا علی اس وقت بھی محمد کا بھائی ہے۔ دو جملے ہو گئے، دو جملے، توجہ، میں نے منانا نہیں، پہنچانا ہے۔ دو جملے میرے مولا فرماتے ہیں آنا عبداللہ، لوگوں سن لو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اے ابو بکر تو بھی سن لے، اے عمر تو بھی سن لے، اے عثمان تو بھی سن لے، اے سعد تو بھی سن لے، اے بلال تو بھی سن لے، اے عمار تو بھی سن لے۔ آپ بتاؤں میں علی کون ہوں؟ جی مولا آنا عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وَأَخُو رَسُولِهِ، اللہ کے رسول کا بھائی ہوں۔ جملہ اگلا سننے والا ہے وَأَنَا الصِّدِيقُ الْأَكْبَرُ لَا يَقُولُهَا بَعْدِي إِلَّا كَذَّابٌ۔ اے علی کی شان صدیقیت کے منکرو، کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سنو، آنکھوں سے حسد، بغض، عناد، کینہ، عداوت کے پردے ہٹا کے سنو، ایک حیدری کی للکار سنو۔ میرے مولا فرماتے ہیں پوری کائنات میں سب سے بڑا سچا صدیق اکبر میں ہوں، جو میرے بعد صدیق اکبر کا دعویٰ کرے کائنات کا جھوٹا ہو سکتا ہے، صدیق اکبر نہیں ہو سکتا۔ ہوئے ہوئے ہوئے، مولوی صاحب علامہ صاحب کو پکڑ کے کہتے ہیں ایک صدیق، او بھائی وہ میرے مصطفیٰ کے سارے صحابہ جو مرتے دم تک محمد اور آل محمد کے وفادار رہے، وہ سارے صدیق ہیں۔ صدیق اکبر علی ابن ابی طالب ہے، بلکہ صدیق میں بھی ہو سکتا ہوں، آپ بھی ہو سکتا۔ قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ کہتا ہے والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک ھم الصدیقون۔ وہ اللہ کا قرآن دے رہا ہوں، اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسولوں پہ ایمان لائے، وہ صدیق ہیں۔ قبلہ آپ اللہ کو مانتے ہیں؟ وہ یہ ہے جو صدیق اللہ کو مانتے ہیں، صدیق رسولوں کو مانتے ہیں، صدیق اللہ کو مانتے ہیں، صدیق۔ چلو اور دلیل دیتا ہوں، اور قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں یار۔ یہ نہ کو کہتے کہ علامہ صاحب کہہ کہ آدم سمیت نبیاں سمیت، وہ اے کوڑاتے اے میدان، سورہ مریم آیت نمبر 41 ابھی کھولے۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم کی شان صدیقیت کا ذکر کیا، کیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ سونے آپ قرآن میں ابراہیم کا ذکر کر۔ ابراہیم میرا خیال ہے ولی تھے، صوفی تھے، اور رسول یار کی ہو گیا آج، رسول جو 5 سینئر رسول ہیں نا، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ہائے ہائے، ابراہیم صدیق نبی تھے، صدیق اکبر نہیں۔ تھوڑا سا آگے جائیں، آیت نمبر 56 پہ جائیں، اللہ کہتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریسا۔ سونے قرآن میں ادریس کا ذکر کر، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ ادریس بھی صدیق نبی تھے۔ اور یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف، ایھا الصدیق، اے صدیق۔ حضرات آدم سے لے کے آخری انسان تک پاک محمد کے بعد جو دنیا میں مردوں میں سب سے بڑا سچا ہے نا، اس سچے کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ ٹائٹل، یہ لقب اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا ہے۔ اوے لقب چرانے والوں، او یارو لقب چرانے سے بندہ لقب کا مصداق نہیں بن سکتا۔ بولو یار، اہلیت چاہیے یار۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی بندہ کہہ دے میں جاؤں پیچھے سے کسی کو، شاہ صاحب کو، علامہ صاحب نے جو حدیث پڑھی وہ تو مولا خود فرما رہے ہیں کہ میں صدیق اکبر ہوں۔ چلو علی کی نہ مانو، نبی کی مان لو۔